بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ حدیث نمبر 111۔ وعن ابی کبشۃ الانماری انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ثلاث اقسم علیہن واحدثکم حدیثا فاحفظوه فاما الذي اقسم علیہن فانه ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها الا زاده الله بها عزا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر وأما الذي يحدثكم فاحفظوه فقال إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل رحمه ويعمل لله فيه بحقه فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فآجرهما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يتخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل رحمه ولا يعمل فيه بحق فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو نيته ووزرهما سواء رواه الترمذي وقال هذا حديث صحيح۔ ترجمہ حضرت ابو کبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، تین باتیں ہیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں کہ وہ حق ہیں، اور تم سے میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں، تم اس کو محفوظ رکھو۔ وہ تین باتیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں یہ ہے کہ بندے کا مال صدقہ اور خیرات کرنے سے کم نہیں ہوتا، یعنی صدقہ کرنا اگرچہ بظاہر صورت میں نقصان ہے لیکن چونکہ دنیا میں موجب خیر و برکت اور آخرت میں حصول ثواب کا سبب ہے، اس لیے حکم میں زیادتی کے ہے نہ کہ نقصان کے۔ اور جس بندے پر ظلم و زیادتی کی جائے وہ اس پر صبر کرے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھاتا ہے، یعنی اپنے نزدیک اس کو زیادہ معزز بنا لیتا ہے، جس طرح ظالم کو اپنے نزدیک ذلیل رکھتا ہے۔ یہ مظلوم کی عزت انجام کار دنیا میں بڑھا دیتا ہے، جس طرح ظالم کو ظلم کے سبب ایک دن ذلت کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اور اکثر معاملہ برعکس کر دیا جاتا ہے کہ ظالم کو مظلوم کے آگے ذلیل کر دیا جاتا ہے۔ اور جس بندے نے سوال کا دروازہ کھولا، یعنی بغیر حاجت و ضرورت محض زیادتی مال کے غرض سے لوگوں سے مانگنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے فقر و افلاس کا دروازہ کھول دیتا ہے کہ طرح طرح کی حاجتیں اس کو پیش آتی ہیں یا اس سے وہ نعمت چھین لیتا ہے جو اس کے پاس ہے، جس سے وہ نہایت خرابی میں پڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس حدیث کا میں نے ذکر کیا تھا اب اس کا بیان کرتا ہوں، اس کو یاد رکھو۔ دنیا چار آدمیوں کے لیے، ایک تو اس بندے کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال اور علم عطا فرمایا، پس وہ مال کو خرچ کرنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور حرام کاموں میں خرچ نہیں کرتا اور رشتہ داروں سے سلوک کرتا ہے، اور اس مال میں سے مال کے حق کے موافق اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، مثل زکوٰۃ اور کفارات اور ضیافت و صدقات۔ اس شخص کا بڑا درجہ ہے۔ اور دوسرا وہ بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا اور مال عطا نہیں فرمایا، یہ بندہ علم کے سبب سچی نیت رکھتا ہے اور یہ آرزو کرتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں شخص کی طرح اس کو نیک کاموں میں خرچ کرتا، اس کو بھی پہلے بندے کی مانند اجر ملے گا اور ثواب میں دونوں برابر ہوں گے۔ اور تیسرا بندہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور علم نہیں دیا، بس علم نہ ہونے کے سبب وہ اپنے مال کو بری طرح خرچ کرتا ہے، نہ تو خرچ کرنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، نہ رشتہ داروں سے سلوک کرتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا حق اپنے مال سے نکالتا ہے، نہ بندوں کا حق ادا کرتا ہے، یہ بندہ بدترین مرتبے کا ہے۔ اور چوتھا بندہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی نہیں دیا اور علم بھی نہیں دیا، وہ کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں شخص کی طرح خرچ کرتا، یعنی برے کاموں میں۔ یہ بندہ اپنی نیت کے سبب مغلوب ہے اور اس کا گناہ تیسرے شخص کے گناہ کے مانند ہے۔ تشریح، یعنی نیت سے مراد عزم معصیت ہے، آدمی گناہ کے ارادے پر پکڑا جاتا ہے، اور عزم و ارادے سے یہاں مراد یہ کہ اس کی طرف سے گناہ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ تھی مگر اس کو کوئی مجبوری پیش آئی جس سے گناہ پر قدرت نہ پا سکا، اور اگر قدرت پاتا تو ضرور گناہ کر لیتا۔ پس زنا کا ارادہ کیا تو اس ارادے کا گناہ ملے گا، البتہ زنا کے ارادے کا گناہ زنا کے برابر نہیں ہے۔ تفصیل یہ کہ اگر گناہ کا اگر صرف وسوسہ شیطان ڈالے تو اس کو حاجز کہتے ہیں، اس درجے میں عمل کا ارادہ نہیں ہوتا، اسی سبب سے اس پر مواخذہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد کا درجہ ہم کا، یعنی قصد و نیت کرنا کسی عمل کا، پس خیر اور اچھی عمل کی نیت پر بھی کامل عمل کا ثواب ملتا ہے، اور برے عمل کی نیت پر معین لکھا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد درجہ عزم کا ہے جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا، اس پر مواخذہ ہوگا۔ حدیث نمبر 112۔ وعن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی اذا اراد بعبد خیرا استعمله فقیل وكيف يستعمله يا رسول الله قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت رواه الترمذي۔ ترجمہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے بھلائی کے کام کراتا ہے۔ پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ بھلائی کے کام کیوں کراتا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا موت سے پہلے اس کو عمل نیک کی توفیق مرحمت فرماتا ہے،
تشریح: اس حدیث سے زندگی کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ اس میں زیادہ نیک کام کر سکتا ہے۔ حدیث نمبر 113 وعن شداد بن اوس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ ترجمہ: حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، عاقل و محتاج شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو ذلیل اور فرما بردار کرے، اللہ تعالیٰ کے امر کا اور عمل کرے ما بعد موت کے لیے، اور احمق و نادان وہ شخص ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کا غلام ہو اور اللہ تعالیٰ سے بخشش کا آرزو مند ہو۔ تشریح: یعنی برے اعمال کے ساتھ حق تعالیٰ سے نیک امید رکھتا ہے کہ میرا رب کریم اور غفور ہے اور برائی کو ترک نہیں کرتا۔ یہ سخت دھوکہ ہے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ ترجمہ: تحقیق کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کاروں اور صالحین کے قریب ہے، اور ارشاد ہے انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میں غفور الرحیم ہوں اور بلا شبہ میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے۔ حاصل یہ کہ نیک عمل کر کے امیدوار رہے اور قبولیت کی دعا کرتا رہے اور ڈرتا رہے اس کے عذاب سے۔ علماء و مشائخ فرماتے ہیں کہ گناہ پر دلیر رہنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سہارے پر شیطان کا دھوکہ ہے۔ صفت رزاقیت پر اعتماد کر کے کیا کوئی گھر بیٹھتا ہے کہ روزی اس کے منہ میں آوے گی؟ وہاں تو رات دن دوڑے دوڑے پھرتے ہیں، اور صفت غفوریت پر اتنا یقین کہ اعمال صالحہ چھوڑ کر گناہوں پر دلیر ہیں۔ یہ محض حماقت اور دھوکہ نہیں تو کیا ہے؟ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ بدون عمل کے جنت کو طلب کرنا گناہوں میں سے گناہ ہے، اور امید شفاعت رکھنا بے سبب اور بے علاقہ ایک قسم ہے فریب کی، اور رحمت کی امید رکھنا بغیر عمل و اطاعت جہالت و حماقت ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدون نیک عمل کے آرزو اور امیدیں رکھنا یہ احمقوں کی وادی ہے۔ ایسی باطل امیدوں سے شیطان نے ان لوگوں کو بے وقوف اور بے عمل بنا رکھا ہے۔ بعض نے کہا کہ دانا نفسہ کا مطلب یہ کہ اپنے اعمال کا محاسبہ روز کرے، اگر اچھے اعمال ہو تو شکر کرے، برے اعمال ہو تو توبہ کرے اور تلافی کرے، قبل اس کے کہ قیامت کے دن حساب ہو۔